السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بتانا یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی سید ہمارے سامنے آ جائے یا ہم سید کا دیدار کرنے جایا کریں تو ان کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جایا کریں، مسکرا دیا کریں۔ ادھر آپ مسکرائیں گے، ادھر رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ خوش ہوں گی، کیونکہ جب کوئی سید کا احترام کرتا ہے یا ادب کرتا ہے یا سید کا چہرہ دیکھ کر مسکراتا ہے تو رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں، ان کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے یہی پیغام ہے، لیکن اس سے پہلے میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے ہے، مجھے عشق ہے تو صدیق سے ہے، مجھے عشق ہے تو عمر سے ہے، مجھے عشق ہے تو غنی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے۔ اس لیے میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو پنجتن سے ہے۔ اس لیے پیارے دینی بھائیوں، آل رسول سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو، کیونکہ نبی کی آل کی الفت میں مرنا شہادت ہے، اور محبت حیدر کرار کی بے شک عبادت ہے۔ محبت حیدر کرار کی بے شک عبادت ہے، اور یہ محبت جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے زبان کھول رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں کہ میری زبان سے نکلے ہوئے کچھ کلمات، کچھ لفظ یہ ذریعہ بن جائیں، آخرت کا سامان بن جائیں، اور آخرت کا سامان بن جائیں اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اس لیے بولنے کی سعادت کر رہا ہوں دوستو کہ شیخ اکبر محی الدین بیان کرتے ہیں کہ متقدمین کو حج کی بڑی تمنا رہتی تھی، بڑی آرزو رہتی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے، جو مدینہ منورہ جائے گا، جو حج کے لیے جائے گا۔ اب وہ اس بیان کو سن کر، اس بات کو سن کر بغداد شریف کے لیے روانہ ہوئے، اور اپنی آستین میں 500 دینار ڈالے، 500 دینار رکھے اور چل دیے، سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے پیر میں چپل نہیں ہے، جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے نظر آ رہے ہیں، جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ جیسے ہی اس عورت کو دیکھا، آپ نے نظر ڈالی اور اس عورت نے آپ کو دیکھا تو وہ عورت کہنے لگی، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میری مدد کیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ کہا کہ میں ایک غریب ہوں، لیکن میں ایک آل رسول ہوں، ایک سید زادی ہوں، اور میں بہت غریب ہوں، اور میرے بچیوں کا تن ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے، اور چوتھا دن ہو گیا ہے، نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے، نہ میں نے کچھ کھایا ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میری بچیاں بھوک سے بلک رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ بزرگ سنتے ہیں تو اپنی آستین میں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کمائی تھی، حج کی تمنا لیے ہوئے کہ حج کو جاؤں گا، حج کے لیے جاؤں گا، وہ اپنا مال، وہ دینار اپنی آستین سے نکالتے ہیں اور اس سید زادی کو پیش کر دیتے ہیں، اس خاتون کو پیش کر دیتے ہیں، اور آپ پیش کر کے واپس اپنے گھر کو چلے آتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اپنے گھر کو آتے ہیں اور گھر کو لوٹ آتے ہیں، اور جو قافلہ وہ آیا ہوا تھا وہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ قافلہ دوبارہ
جیسے ہی لوٹ کر آتا ہے ان کے دل میں خیال آتا ہے چلو کہ اپنے دوستوں سے ملاقات کراؤں، ان سے ملاؤں۔ وہ مدینہ دیکھ کر آئے ہیں، آقا کا گنبد دیکھ کر آئے ہیں، کعبے کا دیدار کر کے آئے ہیں، ان کی زیارت کراؤں، ان سے ملاقات کراؤں۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جیسے ہی جاتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اور جس دوست سے بھی اپنے مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے، تو آپ کا ہر ایک دوست یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج بھی قبول فرمائے۔ جیسے ہی وہ دوست کہتا تھا آپ حیرت میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مرضی خدا، اللہ کا کرم، اور جس دوست سے بھی کہتے تو یہی آواز آتی کہ اللہ آپ کا حج بھی قبول فرمائے۔ آپ آ گئے اور جیسے ہی آپ اپنے بستر پر آرام کے لیے لوٹے تو آقا کی زیارت ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا اے میرے عاشق، تو حیرت میں ہے اور اس تعجب میں ہے کہ لوگ تجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کیونکہ تو نے ایک کمزور، ایک لاغر میری بیٹی سید زادی سے پیار کیا تھا، اس سے محبت کی تھی، اس کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور تیری شکل و صورت کا وہ فرشتہ پیدا فرمایا، اور وہ ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا اور ثواب تجھے ملے گا۔ اس لیے دوستو کہنا یہی تھا، عرض کرنا یہی تھا کہ سیدوں سے پیار کیا کرو، سیدوں سے محبت کیا کرو، اور سیدوں کا چہرہ دیکھ کر مسکرا لیا کرو اور چہرے پر اپنے خوشی کا اظہار کیا کرو، سیدوں کا ادب کیا کرو اور سیدوں کی تعظیم کیا کرو۔ دوستو امید ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے اور شیئر کریں گے اور کومنٹ کریں گے۔